بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پبلک پوائنٹ پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ مظہر صدیقی صاحب۔ ایک استاد ہے، ایک رہنما ہے، موٹیویشنل سپیکر ہے، سب سے بڑھ کر ایک امید اور اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے اس وقت پاکستان میں نوجوانوں کے مسائل کیا ہے اور پاکستان کا نوجوان پاکستان چھوڑنے پر کیوں مجبور ہے اور وہ اس کے لیے مختلف راستے کیوں ڈھونڈ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ میں بہت خوش ہوں، مزے میں ہوں اور لطف و کرم میں ہوں۔ پاکستان کے نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں سر؟ سر یہ بہت بڑا سوال ہے اور آج کا سوالیہ نشان بھی ہے۔ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ بہت پریشان ہے، مایوس بھی ہو رہا ہے، اس کو چاروں طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، وہ بھٹک رہا ہے، منتشر الخیال ہوا پھر رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ مسائل کا انبار ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور بھوک رقص کر رہی ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسے میں ہمیں اس کو امید دینی ہے، ہمیں اس کو حوصلہ دینا ہے۔ نوجوان کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، ہمارا آنے والا کل ہوتے ہیں۔ ان کو جو مسائل اس وقت درپیش ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں نفسیاتی مسائل درپیش ہیں اور نفسیاتی الجھنیں درپیش ہیں، ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے لیڈر میسر نہیں ہے، اسے کوئی رہنما میسر نہیں ہے، کوئی اس کی انگلی پکڑے، کوئی اس کو تھپکی دے، کوئی اس کو راہ دکھائے، راہ رو بنے اور اس کو منزل کا پتہ دے، کوئی اس کے دکھ بانٹے۔ جی بالکل۔ اور پاکستان کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ نوجوانوں کو مسائل جو درپیش ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور پاکستان کا بھی المیہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی ایک لیڈر نہیں ہے کہ جس کے پیچھے 25 کروڑ عوام چل سکے، اس کی آواز پر لبیک کہہ سکے۔ ایسا صاحب کردار لیڈر اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور دائیں بائیں سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کر دے۔ دوسرا جو نوجوانوں کو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان بے-راہنوی کا شکار ہے۔ دو راستے ہوتے ہیں، اگر نوجوان بے-راہنوی کا شکار ہو جائے، اس راستے پر چل پڑے، تو پھر قومیں پستی کی طرف چلی جاتی ہے، ہم یعنی کہ گہرے دلدل میں دھس جاتی ہے۔ اور اگر جب نوجوان ریاست نوجوانوں کو انگیج ہی نہیں کرے گی، ان کو روزگار نہیں دے گی، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، ہمارے ہزاروں نوجوان جو ہے ہر سال پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے باہر نکلتے ہیں اور وہ سالہ سال تک بے روزگار پھرتے ہیں، تو جب نوجوان فارغ ہوگا تو وہ پھر بے راہنوی کا شکار ہی ہوگا نا۔ اس میں بھی نا نوجوان کا قصور ہے، اس کے والدین کا قصور ہے، تعلیمی ادارے میں پڑھانے والے استاد کا قصور ہے، اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے جس پہ ہم سانس لے رہے ہیں، آج آئی ٹی نے ترقی کر لی۔ دیکھیں میں پبلک پوائنٹ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا پوڈ کاسٹ بھی ہوگا میرا، اور اس طرح کی آواز، کیمرے، لائٹنگ، چیزیں اتنی خوبصورتی سے میرے پیغام کو دنیا تک پھیلائیں گی۔ دنیا بدل رہی ہے سر، دنیا نے کروٹ لے لیا ہے اور ہر روز جو نیا دن ہے وہ انگڑائی لے رہا ہے۔ اب اس وقت سکلز کا دور ہے، مہارتوں کا دور ہے۔ ہم نے نوجوان کو مہارتوں کی طرف لگایا ہی نہیں۔ ڈیجیٹل دور ہے۔ ہاں جی، مہارتوں کا دور ہے، ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں سانس لے رہے ہیں، میں اس سے بڑا لفظ کہہ دیتا ہوں۔ تو یہاں مہارتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں اتنی بڑی دنیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بچہ تعلیم بھی حاصل کرے اور وہ ایک لیپ ٹاپ اس کے ساتھ ہو، دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو، تو گھر بیٹھے ڈالر بھی کما سکتا ہے، پاؤنڈ بھی کما سکتا ہے، وہ درہم اور ریال بھی کما سکتا ہے۔ ہم نے نوجوان کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی، والدین نے بھی توجہ نہیں کی، اساتذہ نے بھی اس کو پرایا مال سمجھا، اور پرائے مال کی آپ کو پتہ قدر نہیں ہوتی۔ ہم نے نوجوانوں کو ضائع کیا ہے۔ ایک ان کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں دی گئی، ان کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا۔ میں اپنے بچوں کو یہ چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ڈیجیٹل سکلز ہوں، وہ گھر بیٹھے کما سکیں۔ اب جس بھی شخص کو، ایک وقت تھا جب آپ زراعت سے پیسہ کماتے تھے، ایک وقت تھا جب آپ نے صنعت و حرفت سے پیسہ کمایا۔ آج کا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، اس میں آپ کو آئی ٹی سے کمانا ہے۔ آپ چینل کھول کے کما سکتے ہیں، آپ کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ کر کما سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھ کر کوئی ویب سائٹ ڈیولپر بن سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ہنر سیکھ لیں۔ دیکھیں پھر وہی کہوں گا، یہ سکلز کا دور ہے۔ آج کے نوجوان کو اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنا چاہیے، امپروو کرنا چاہیے، اور اس کو اس میں مہارتوں کے میدان میں مہارتیں سیکھنی چاہیے۔ ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ پہلا مسئلہ، اس کو لیڈر میسر نہیں ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی گئی. ہم زبردستی بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ہم زبردستی بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں, ہم زبردستی بچوں کو پائلٹ بنانا چاہتے ہیں, ہم زبردستی بچے کو فوجی بنانا چاہتے ہیں. وہ بچہ مصور بننا چاہتا ہے, وہ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے, وہ اینکر بننا چاہتا ہے, وہ ہوسٹ بننا چاہتا ہے, وہ آپ کی طرح کوئی پوڈ کاسٹ کا یہ ہوسٹ بننا چاہتا ہے. اس کو نہیں بننے دیا جائے, اس کو کہا جاتا ہے بس تو نے ڈاکٹر بننا ہے. اب 1,35,000 بچے کیسے ڈاکٹر بنیں گے؟ سیٹیں تو ہمارے پاس 30,000 ہے, اور ہر گلی میں آپ جا کر دیکھیں 3 ڈاکٹر بیٹھے. جی. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے اس کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. اور تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان اگر بہراوی کی طرف ہے تو وہ اس کی گہری دلدل میں پھنس جا رہا ہے. اگر اس کو صحیح سمت کا پتہ دے دیا جائے, اس کو صحیح منزل کی نشاندہی کر دی جائے, تو میں سمجھتا ہوں پھر قومیں تعمیر ہوتی ہیں, قومیں ترقی کرتی ہے, قومی اوج سریہ کو چھوتی ہے. اور پھر پاکستان جو ہے, یقین کیجئے کہ ہمارے ملک میں بے شمار صلاحیتیں ہیں, ان کو صحیح استعمال نہیں کیا. کتنے ہی لوگ ہیں, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان چھوڑ کر جانے کے لیے بےتاب ہے. میں بھی 50 برس کی عمر میں میری اس وقت عمر ہے, اور میں صاحب الرائے ہوں. میں بھی دیکھ رہا ہوں, میری آبزرویشن ہے کہ ہر تیسرا نوجوان پاکستان سے باہر جانا چاہتا. اس لیے اس یہاں پاکستان میں اپنا آپ محفوظ نہیں دکھائی دے رہا. وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں, میں ڈالر کماؤں, پاؤنڈ کماؤں, درہم دینار کماؤں, اور پھر میں پاکستان میں پیسے بھیجوں, اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں کی شادی کروں, اپنی شادی کروں, بڑا گھر بناؤں. ہے جی. اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر پاکستان واپس بھی نہ آئے, اپنی نسل کو وہیں رکھ لے, اپنے والدین کو یہاں سے بلا لے. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہے, فرار حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کو اپنا مستقبل باہر روشن نظر آتا ہے, یہاں تاریک نظر آتا ہے. اس سب کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ملک کے جو تھنک ٹینک ہے, جو اپنے آپ کو اس ملک کا خیر خواہ کہتے ہیں, وہ غفلت میں ہے, وہ لاپرواہ ہے. وہ ملک کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے انہوں نے. یعنی کہ یہاں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے, حکومتیں اپنی مدتیں پوری نہیں کرتی, نوجوان نسل بے روزگاری کی افریت کا شکار ہو رہی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. انہیں چاہیے سر جوڑ کر بیٹھے اور پاکستان کی خیرخواہی بھلائی, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ 75 سال میں ہم نہ فلاحی مملکت بن سکے نہ جمہوریت ملکت بن سکے. یہ آج کا سب سے بڑا سچ ہے. ہمیں یوتھ کو ٹارگٹ کرنا ہوگا, فوکس کرنا ہوگا, ان کو سمت دینی ہوگی, ڈائریکشن دینی ہوگی, اور اس کے لیے کوئی پلان تیار کرنا پڑے گا, میکنزم تیار کرنا ہوگا, نظام تیار کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنا سکیں. اور پاکستان کے نوجوانوں کے جو مسائل ہیں, جو ذہنی اور نفسیاتی الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, بے روزگاری ہو رہی ہے, اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. جیسے 75 سال گزرنے کے باوجود جو ریاست کلمے کی بنیاد پہ حاصل کی گئی تھی کہ یہاں پر اسلامی نظام کے مطابق ایک اسلامی فلاحی معاشرے کی جو ہے تشکیل کی جائے گی, تو یہاں تو نہ اسلام ہے اور نہ فلاحی معاشرہ ہے. ہم اتنی طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ہم اپنا ایک فلاحی معاشرہ بھی قائم نہیں کر سکے. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد ہم یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمارے لیے کون سا نظام حکومت جو ہے وہ درست ہے. کبھی ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ ہے, کبھی ہمارے ہاں جمہوریت ہے, کبھی ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں. تو ہماری جو منزل ہے, جو ہمارا دیکھیں, بغیر کسی سمت کے ڈائریکشن کے تو آپ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. میں نے جانا اسلام آباد ہے اور میں گاڑی لے جاؤں کراچی کی طرف, تو میں تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. دیکھیے جی دیکھیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب سے پاکستان بنا ہے کسی بھی حکومت کو کام نہیں کرنے دیا گیا. یعنی میں یہ کہا کرتا ہوں, میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں سیاست پر بولوں, مگر چونکہ میں یہاں رہتا ہوں, ہمیں اپنی خامیوں کا تجزیہ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں شروع سے اب تک کنٹرول ڈیموکریسی رہی ہے, اس کو کنٹرول کیا گیا. اور جس طرح ایک اشرافیہ نے چاہا ہے, چند مخصوص لوگ ہیں جو اس پاکستان پر حکومت کرتے ہیں, اور وہ جس طرح ان کا ویژن ہوتا ہے, ان کی سوچ ہوتی ہے, ان کی ڈاکٹرائن ہوتی ہے, اس کے مطابق وہ قوم کو چلاتے ہیں. اور یہ ایک ناکام تجربہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار سرزمین دی تھی, جی ہم نے اس کو تجربہ گاہ بنا دیا ہے. بہت ہمیں 4 بہترین موسم ملے. ہمارا آپ جغرافیائی محل وقوع دیکھیں, بہت شاندار ملک ہے. ہمارے دائیں بائیں لوگ ہیں, ممالک ہیں, مملکتیں ہیں, ہمیں ہر طرح سے سازگار ماحول ملا. مگر یہاں کے پوٹینشل کو
پلپنے نہیں دیا گیا، ضائع کیا. پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا. ہماری یہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، جو ہمارا برین ہے، وہ باہر جا کر خدمت کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، وہ ایجوکیشنسٹ بنتے ہیں، سائنٹسٹ بنتے ہیں. تو بیرونی ممالک میں جا کر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور وہ گوروں کی، انگریزوں کی، یورپین لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اگر وہ اپنے ملک میں آ بھی جاتے ہیں تو یہاں ان کے لیے یوں سمجھ لیے جینا مشکل کر دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ، میں آپ کو سینکڑوں لوگوں کی مثالیں دوں گا کہ وہ باہر کے ممالک میں اعلیٰ خدمات سر انجام دیتے تھے. ان کو جذبہ حب الوطنی آیا، امڑ آیا کہ میں جا کر اپنے ملک میں کام کروں، تو انہیں یہاں کام نہیں کرنے دے گا. ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا. آپ کے جو 75 سال والا سوال ہے، اس کا سادہ اور آسان جواب یہ ہے کہ یہاں ہماری جو یہ ریاست ہے، یا ہمارا جو ملک ہے، یا ہمارا جو وطن ہے، یہاں ایک دن بھی وہ مملکت قائم نہیں ہوئی جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، جس کی کوشش، جدوجہد ہمارے بہت سارے جو ہندوستان کے لیڈران تھے، جو پاکستان بنتے دیکھنا چاہتے تھے، ان کا خواب تھا اور بڑی قربانیاں دی انہوں نے، اور جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی. میں تو بلکہ کل ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہو کر آ جائے تو ہمارے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہوں گے کہ میں نے اس طرح کے حالات کے لیے تو ملک نہیں بنایا تھا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہاں فوج حکومت کرے، یا چند لوگ ہوں جو اقتدار میں آئے، چند خاندان ہوں اور اس ملک کو لوٹ کھائے، اور اب ہم ڈیفالٹ ہوئے کھڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں ہوئے کھڑے ہیں. اور کس طرح ڈیفالٹ ہو گئے کہ ایک شخص کے گھر میں 25,000 کا بجلی کا بل آتا ہے اور اس کی تنخواہ 18,000 روپے. وہ اپنے گھر میں چھوٹی سی جو بکری اس نے پال رکھی ہے اس کو بیچ کر بجلی کا بل ادا کرتا ہے. اور ایک خاتون بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے اپنے کانوں کی بالیاں بیچ دیتی ہے کہ میں بجلی کا بل ادا کروں. اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا جن کا روزگار موٹر سائیکل سے وابستہ تھا، انہوں نے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے موٹر سائیکل تک بیچی ہے. آج 2 وقت کا کھانا جو ہے کسی بھی غریب یا لوور مڈل کلاس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ یا تو بجلی استعمال کرے یا پھر کھانا کھائے. خواجہ صاحب، کتنا افسوسناک مناظر ہوں گے وہ گھر کے اندر جب بجلی کے بل کو سامنے رکھ کر اس گھر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں، کوئی بیٹی اپنی انگوٹھی دے گی، کوئی بالیاں اتار کے دے گی، کوئی بکریاں بیچے گا، کوئی موٹر سائیکل بیچے گا. تو بات کتنے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے اپنے پیاروں سے مل کے یا اپنے زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے جو ہے ان کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا. سر میں بہت ساری شادیوں میں شریک ہوتا ہوں، خوشیوں کے موقع پر شریک ہوتا ہوں. میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ لوگ بغیر سونے کے بیٹی کو رخصت کریں گے، اور لوگ بیٹی کو بغیر سونے کے بہو بنا کر لے کے آئیں. تو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ شادی کا کھانا کر سکے، بیٹی کو صحیح انداز میں رخصت کر سکے، یا بڑا شاہانہ ولیمہ کر سکے. پہلے غریب آدمی 2-4 دیگوں میں بچی کو رخصت کر دیتا تھا اور 4 تولے سونا بھی دیتا تھا. تو سونے کی قیمت دیکھیں کس قدر بڑھ گئی ہے، لوگ سونا خرید نہیں. اچھا، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، لیکن ہمارا جو اشرافیہ ہے، ہمارے جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان کی جو آبادی کا صرف 5% ہیں. جی، اس میں مطلب کتنے افسوس کی بات ہے کہ 5% افراد جو ہے وہ 25 کروڑ لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ اتنے بے حس اور بے شرم ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کی جو اس وقت حالت زار ہے، اور جو معاملات ہیں، مہنگائی کا شدید طوفان ہے، اور خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور جو بجلی کے بل ہیں وہ بم بن کر جو ہے وہ برس رہے ہیں لوگوں کے اوپر. یہاں تک خواجہ صاحب، سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے افراد ہیں، دوست ہیں، انہوں نے بچوں کو جو ہے ان کی تعلیم جاری رکھنے سے انہوں نے جو ہے نا وہ قاصر ہیں. تو جو یہی خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ اپنی فیملی کی بہترین کفالت کر سکیں، ان کو اچھی تعلیم دے سکیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں. لیکن ہمیں تو کہیں سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہمیں ہمارا احساس ہو، کسی کو ہماری فکر ہو، یا ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں جن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری پارلیمان ہے، ہماری جوڈیشری ہے، ہماری انتظامیہ ہے، بیوروکریسی ہے، ہمارے صنعت کار ہیں،
تو وہ تو کہیں سے کوئی ایسا ہمیں کوئی سیریسنیس نظر نہیں آ رہی کہ ان کو اتنے برے حالات میں بھی قوم کی فکر ہو یا کوئی احساس ہو. دیکھیں ہارون صاحب، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، مسائل کا انبار ہے، کس کس موضوع پر نوح خوانی کی جائے، مرثیہ خوانی کی جائے، ماتم کیا جائے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ابھی پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتا، آپ بھی عمر کے حصے میں ہے کہ آپ بھی پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتے. اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ مسائل کے اس انبار میں جب مایوسی بھی ہے، اداسی بھی ہے، پریشانیوں کا رقص ہے، بھوک کا رقص ہے، خوف ہے، تو ایسے میں ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں آج کے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ ہمیں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ نوجوان نسل ہے، ہمیں اس کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے پاس بٹھانا چاہیے. ہم جن حالات میں ہیں، اول تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اشرافیہ کی ذمہ داری ہے کہ کول ڈاؤن کرے. اس وقت ہر شخص ڈپریشن کا شکار، فرسٹریٹڈ ہے، میں کہتا ہوں ٹینشن ہے. سر خواجہ صاحب، میں نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھی ہے، ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ پاکستان کے 27% لوگ جو ہے ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کولیپس کر چکے ہیں. کوئی شک نہیں. تو آپ دیکھیں 26 کروڑ کا 27%، جس ملک کے 6 سے 7 کروڑ باشندے ذہنی طور پر جو ہے وہ مطلب مینٹلی کولیپسڈ ہوں اور فرسٹریٹڈ ہوں، نفسیاتی مریض ہوں، تو وہ ملک کیسے چلے گا سر؟ چلیں ٹھیک ہو گیا آپ کی بات. سڑکوں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کوئی وہ رکشے والا، بائک والا، ریڑے والا، ہائی ایس چلانے والا، وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو روند کے جو ہے وہ، کیونکہ اس کی مینٹل پوزیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں نفسیاتی عوارض بڑھ رہے ہیں. اب تو بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرض میں مبتلا بھی ہوتا ہے، کوئی شخص مریض بھی بنتا ہے، کسی عارضے کا شکار بھی ہوتا ہے، تو اس کے پاس ڈاکٹر کی فیس کے پیسے بھی نہیں ہیں، دوا کے بھی پیسے. مسائل کا حل کیا ہے؟ مسائل کا حل یہ ہے کہ ہمیں وہ جو ملک کی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تا قیامت زندہ رہنا ہے، یہ ملک رہے گا، ان لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، سر جوڑ کر بیٹھ کر مسائل کا ادراک حاصل کرنا ہوگا. قوم کو کیا مسائل درپیش ہے، زمینی حقائق کیا ہے. آپ پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں ہے. ہمیں بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ہم اس قوم کا اور کتنا لہو چوسیں گے، ہم اس کو اور کتنا اس کا گلا دبائیں گے، اس کی سانس روک دیں گے اور اس کو کہیں گے پھر سانس بھی لو، زندہ بھی رہو. نہیں ہو سکتا. ذاتی اور ظلم میں اضافہ ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سنجیدہ لوگ جو اس وطن سے محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ بیٹھے، سر جوڑے، اور وہ ہمارے جو حقیقی مسائل ہیں، میں خاص طور پر یوتھ کو فوکس کرتا ہوں، یوتھ کو مخاطب کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں وہ جو پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، خود کو یہاں غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں رہے تو ترقی نہیں کریں گے، ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی، معاشرت بہتر نہیں ہوگی، ہم یہی ہاتھ یوں کر کے گداگر بنے رہیں گے، فقیر بنے رہیں گے، ہمارا ہاتھ دینے والا نہیں بنے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس 60% سے زیادہ آبادی کو کی مائنڈ میکنگ کرے، ان کو ریلیکس کرے. وہ جو نفسیاتی عوارض بڑھتے جا رہے ہیں، نفسیاتی الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، وہ جو ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، اس سے بھی ہم رک جائیں گے. میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا، جو میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوں مجھے تو خوف آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کو بٹھائے، آپ کا میڈیا ہے، آپ کے اخبارات ہیں، چینلز ہیں، ان پر اس بات کو ڈسکس کریں کہ ہم نے نوجوانوں کو کیسے ملک میں کے لیے، ملک کی بقا کے لیے روکنا ہے، اور جو باہر ہیں ان کو یہاں کیسے لانا ہے، میں آپ کی بات کیسا فراہم کرنا ہے. میں آپ کی بات یہ سمجھاؤں کہ ہماری اشرافیہ نے 75 سال میں قربانی مانگی ہے قوم سے، جی ٹھیک، عوام سے. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری اشرافیہ خود قربانی دے اور وہ اپنا طرز عمل، اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ قوم کو محسوس ہو کہ ان مشکل حالات میں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اس کے لیے ایک نظام تخلیق دینا پڑے ایک میسج دے. جی، اس کے لیے ایک میکانزم تیار کرنا پڑے گا، ہمیں ایک اسٹریٹجی پلان تیار کرنا پڑے گا. اور اس وقت تو بلکہ یہ سمجھیے جیسے جنگ لگ جاتی ہے، ہنگامی حالات میں نفسا نفسی ہے. اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے سر. اس وقت لوگ صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی بار ہوتے ہیں، کتنی بار آنسو بہاتے ہیں، کتنی بار ہمت ٹوٹتی ہے، کتنی بار حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو جوڑ جاڑ کے 2 وقت کی روٹی کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں.
ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو تھنک ٹینک ہے وہ، میں ان سے یہ کہتا ہوں خدا کے لیے آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے خواجہ پوزیشن سے ہٹ کر، مسائل نہیں ہے، انہوں نے کبھی ان کو مہنگائی کا نہیں پتا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کبھی بجلی کے بل نہیں بھرے، ہماری اشرافیہ کو ہمارے قانون نے، آئین نے وہ فیسلٹیز مہیا کی ہوئی ہیں، ان کے بجلی کے یونٹس فری ہیں، ان کے پاس گارڈز ہیں، ان کے پاس جو ہے نا خانسامے ہیں. تو جن لوگوں نے ہمارے فیصلے کرنے ہیں ان کو تو ہم جس مشکل حالات سے قوم زندگی گزار رہی ہے تو ان کو تو ان مسائل کا ہی اندازہ نہیں ہے. تو کون سے تھنک ٹینک ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو نوجوانوں کو اس طرح انگیج کریں گے، کو امید دلائیں گے؟ دیکھیں ہر تاریک رات کے بعد اجالا تو ہوتا ہے. ہر جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے مجھے دیا سلائی تو جلانی ہے، مجھے روشنی تو کرنی ہے. میں پھر بھی پر امید ہوں، پر یقین ہوں اور پر اعتماد ہوں کہ یہیں کہیں سے کوئی امید کی کرنیں پھوٹیں گی، کوئی روشنی ہوگی، اجالا ہوگا. اس کے لیے پھر وہ یہ کہہ دوں تبدیلی اوپر سے آئے گی. سر کیا ہماری قوم کی بھی تو کہیں نہ کہیں کوئی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو ہے اب دیکھیں بل ہے، فیول 28 روپے 26 روپے، تو ہم تو ہر چیز کو برداشت کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی تو قومیں کھڑی ہوتی ہیں اپنے حق کے لیے، پروٹیسٹ کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، ریئلائز کرواتی ہیں. تو وہ جو ہمارے فیصلہ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بولتے یہ نہیں اور دیتے ہم نہیں. دیکھیں میں یہاں بھی میں ایک بڑا خوبصورت جواب دینا چاہتا ہوں. ہماری مملکت کو ابھی 75-76 سال ہوئے ہیں، ہماری مملکت کو قائم ہوئے ابھی ہم نہ بچپن میں ہیں. خواجہ صاحب بنگلہ دیش کو ہم نے وزن اتارا، وہ کہاں پہنچ گئے؟ افغانستان ابھی 1.5 سال پہلے نیٹو سے آزاد ہوا ہے، وہ کہاں پہنچ گئے؟ جی جی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جو مواقع نہیں میسر آئے، ہمارے ہاں حالات ایسے پیدا کیے گئے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں تو اس فیز سے نکل آئیں گے. میں مایوس بالکل نہیں ہوں. ہمارے خدا کو بھی تو ہماری حالت پہ ترس آئے گا. یہ ہم بات ہماری اپنے مخلوق کو بھی تو زندہ رکھنا ہے. آپ کی ہر بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں. آپ جو مجھ سے سوالات کر رہے ہیں یہ درد دل ہے آپ کا. یہ ہر پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہے، جس کے ماں باپ فور فادرز نے قربانی دی ہے، ہجرت کی ہے، اس کے خیالات بالکل وہی ہے. یہ آپ کی کوئی بات جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے. آپ اپنا دل کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا یہ نوجوان نسل جو ہمارا آج کا موضوع ہے، گفتگو ہے، اس کو کون سے مسائل درپیش ہے، اس کو بھی رہنما چاہیے. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس ایک ایسا رہنما نہیں ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جیسا ہے، جیسے وہ ہمارے نیلسن منڈیلا جیسا، مہاتیر محمد جیسا. ہمیں کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جس کے پیچھے قوم چلے. اب تک تو ہم اپنا لیڈر ہی نہیں بنا سکے سر. اور باقی یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی قوم کو شعور حاصل نہیں ہے، اس کی وجہ ایک صاف سی ہے کہ ہمارے یہاں خواندگی کی شرح کتنی ہے. کتنے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں. ہم زبردستی کے 15%، 17%. سوشل میڈیا نے تو لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس. سر ہمارے پاس نالج نہیں ہے سر، ہمارے پاس انفارمیشن ہے، ہمارے پاس معلومات ہیں. حقیقی علم، اصل علم، ٹھوس علم جو ہے وہ درسگاہوں سے ملتا ہے. ہمارے نوجوان کے پاس معلومات ہے اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اب تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک IT کا انقلاب آ گیا ہے. ہر لمحہ سے اب باخبر ہے کہاں زلزلہ آ رہا ہے، کہاں بارش ہو رہی ہے، کہاں ہنگامہ ہو گیا، کہاں فساد ہو گیا، کہاں احتجاج ہو رہا ہے. نو ڈاؤٹ ہمیں یہ پتہ ہے، مگر حقیقی علم جو ہے وہ درسگاہوں سے ملے گا، اساتذہ سے ملے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کبھی کسی قوم کی تقدیر بدلی ہے تو 2 لوگ تھے جنہوں نے ایک تقدیر بدلی، ایک استاد تھا اور ایک نوجوان تھے. آپ بھی ایک استاد ہیں اور میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ پبلک پوائنٹ کے پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے مہمان تھے. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں بھی ہم آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو عوام کے مسائل پر آپ کی نظر ہے اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. ویلکم.